جن حالات میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ حالات قیامت سے کم نہیں ہیں۔ انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ جس اسلام نے انسانیت کو امن، سکون، رحمت کا سبق دیا، اسی دین کو اوٹ میں رکھ کر جسم کو جسم کاٹ رہا ہے، گوشت کو گوشت کاٹ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گوشت کو گوشت نہیں کاٹتا، لیکن سرائیکی زبان میں ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ماس کو ماس کپیلا پہ بس آیوں بات کہر دے۔ تو گوشت کو گوشت کاٹ رہا ہے، ہم ظلم اور قہر اور جبر کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ اور آگے اس سرائیکی کے شاعر نے کہا، اس نے کہا ماس کو ماس کپیلا پہ بس آگے بات کہر دے، ہر کوئی اوتئی تڑدا پہ جت کہنا پہ ہاتھ کر دے۔ جہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے کوئی کمی نہیں کر رہا ہے۔ اس میں تخصیص نہ کسی اچھے کی ہے، نہ کسی برے کی ہے، نہ کسی صدر کی ہے، نہ چپڑاسی کی ہے۔ اب اس حالت میں سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، اور بقول علامہ اقبال خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ اب حالت یہ آ گئی ہے کہ جن لوگوں سے توقع تھی کہ یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کا نام لینے والے ہیں، یہ دین پھیلانے والے ہیں، انہوں نے خنجر اٹھا لیے، انہی کے ہاتھوں انسانیت سسک رہی ہے۔ دامن زندگی تار تار، دامن مذہب، دامن اسلام، کون سا دامن ہے جس پہ خون کے چھینٹے نہیں ہیں؟ ایک طرف وہ عذاب ہے، دوسری طرف حکمرانوں کی نحوست بھی کچھ کم نہیں ہے۔ پورے کے پورے معاشرے کو حکمرانوں کی نحوست بھی اجاڑ رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ یہ بھی خدا کے عذاب سے کم نہیں ہے۔ لے دے کے یہ بیچاری عوام ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، کہ اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ ایک دیوانہ پاگل تھا لاہور کا، وہ کہتا تھا کہ تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، خطرے میں ہے اے یار چمن مہرو وفا کا، جلتے ہوئے دیکھے کوئی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا۔ وہ پھول جو منتظر تھے کہ کہیں سے جھونکا باد صبا کا آئے گا، اب جہاں سے باد صبا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی توقع تھی، وہاں سے گولیوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اتنا دھوں اور اندھیرا چھا چکا ہے کہ کسی کو سجائی کچھ نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے۔ اور انتہا پسندی کی عذابیت جو ہے، لعنت، اس نے سب کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ انتہا پسند ہیں تو دوسرے بچے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ٹی وی کو دیکھیں تو یہ انتہا پسند نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایک طرف انتہا پہ جا قدم رکھا ہے تو انہوں نے بھی بے حیائی میں انتہا پہ قدم رکھا ہوا۔ انہوں نے 6 کپڑے پہنے ہیں، ٹی وی والوں نے سارے اتار دیے۔
یہ بھی ننگ دھڑنگ ہو کے بے حیائی ادھر بھی کوئی کم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ انتہا پسند ہو گئے تھے تو یہ حکومت عقل کے ناخن لیتی، یہ درمیانے رستے پہ آ جاتی۔ بے شک دہشت گرد اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، شیطانی کھیل ہے۔ شیطان کا کون رشتہ دار؟ وہ تو شیطان ہے ہی، لیکن کمی ادھر سے بھی کوئی، صرف راستے جدا جدا ہے۔ وہ بھی معاشرے کو کینسر کی طرح چاٹ رہے ہیں، دیمک کی طرح، کمی یہ بھی نہیں کر رہے۔ دوسرے معاملات میں کیا آپ اور میں اور ہم اپنے حکمرانوں سے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ ان کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا کلیجہ نکال کے چبا جائے۔ کبھی خیر سے پوری کابینہ نے بیٹھ کر کبھی نہیں سوچا کہ اس عوام کا بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان پہ نیا ٹیکس کون سا لگانا ہے، ان پہ مہنگائی کا کون سا بم اب گرانا ہے۔ دونوں طرف سے یہ معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں اور معاشرتی دہشت گردی کر رہے ہیں حکمران، اور دہشت گرد جانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو دونوں دہشت گرد، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا پینا اور کھانا اس کے اوپر دہشت پھیلائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ نہ ہم ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ یعنی ہمارا ہاتھ نہ ادھر پہنچتا ہے نہ ادھر پہنچتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم بے بس مجبور کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور سنوار بھی کچھ نہیں سکتے، تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ وہ کہا کرتے ہیں کہ دامن گریباں اس کا تو بھلا دور ہے، لیکن گریباں اپنا تو بھلا دور نہیں۔ اس کا دامن دور ہے، اب اپنا دامن چاک کرو۔ اب جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، یعنی یہ تو طے ہے کہ ہم نہ تو ان دہشت گردوں کو روک سکتے ہیں اور نہ ان دہشت گردوں کو روک سکتے ہیں، تو اب بیچ میں راستہ یہ ہے کہ جو ہماری خرابیاں ہیں ان کو ہی دور کریں۔ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کرے۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں، کچھ نہ کچھ کرنا۔ اب آپس میں بیٹھ کے اپنے اندر ہم دیکھیں ادھر بھی کتنا اندھیرا ہے جو ہمیں ہی اجاڑ رہا ہے، ہمیں ہی تباہ کیے جا رہا ہے۔ باہر سے تو جو سائے ہیں، جناتی شیطانی سائے، وہ تو مڈلا رہے ہیں، لیکن اندر جو ہمارے اندر کمزوری خرابی ہے، جس کو ہم اور آپ مل کے دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کچھ کوشش کریں۔ آج ہمارا خانگی نظام، گھریلو نظام، اس کی چولیں ہل رہی ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بیٹے کی شادی ابھی ہوتی ہے، 3 دن نہیں گزرتے اور بہو دعویٰ کر دیتی ہے کہ مجھے علیحدہ کرو۔ اسے پتا ہے کہ یہ 2 کمرے کے مکان میں مجھے بیاہ کے لائے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے، اس کے باوجود اسے پتا ہے ان کے پاس تیسرا حجرہ، لیکن
وہ کہتی ہے کہ مجھے میں تب ہی بچ سکتی ہوں کہ میرا چولہا میرا توا اس کو جدا کر دو۔ اب اس کے پیچھے اگر جھانک کے دیکھیں کہ یہ آگ کی چنگاری یہیں سے لگی ہے، جب جھانک کے دیکھا تو اماں بھی اس میں شریک ہے، بہو کی اماں، یعنی کم ہو گیا نا لمحہ، اماں بھی پیچھے شریک ہے، وہ بھی پھونکے لگا رہی ہے کرلے کی طرح کہ پیر ذرا پیڑا لگ گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماں اپنی بیٹی کا گھر بسا رہی ہے یا اجاڑ رہی ہے؟ تسی مرد ہو، تسی تے اونچا بول چھڈو، اجاڑ رہی ہے۔ انج تسی اگر مری اجاڑ آکھی تے پھر نہیں بس کر لگتا۔ آپ ذرا سوچیں، میری مائیں بہنیں بچیاں وہ بھی سن رہی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ایک، اب اسلام نے یہ سبق دیا تھا کہ اگر ایک زیادتی کرے تو دوسرا